ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ آپ نے کئی چوریاں سنی ہوں گی. کسی کا سونا چوری ہو جاتا ہے، کسی کی مرغی چوری ہو جاتی ہے، کسی کی دکان میں چوری ہو جاتی ہے اور کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر وزیر اعظم ہاؤس ہو یا ان کا آفس ہو تو وہاں اور ہی نوعیت کی چوریاں ہوتی ہیں، اور یہ چوری کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. چوری اپنے مفاد کے لیے ہی کرتے ہیں چور، لیکن جو چیز کسی کی اجازت کے بغیر چرا لی جائے وہ ایک جرم ہے. اور یہی جرم ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں یا ان کی آفس میں. لیکن یہ جاننے سے پہلے کہ سائفر کس نے چرایا، اب سائفر کا چور کون تھا، یہ جاننا ضروری ہے. یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ سائفر کیا ہے، سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر کسی بھی ایک اہم اور حساس نوعیت کا ایک پیغام ہوتا ہے جسے خاص انداز یا خفیہ طریقہ کار سے لکھا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام زبان نہیں ہوتی. یہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے اور یہ ممالک کے سفارت خانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسے لکھنے والے بھی اور اسے پڑھنے والے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں. وہ سفارت خانوں کے ملازمین ہوتے ہیں اور وہی لکھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ اسے پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی لکھ سکتا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو یہ سائفر کیس بنایا گیا ہے، تو ابھی حال ہی میں انہیں اس حوالے سے ہی سزا سنائی گئی ہے. اور جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا سائفر کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا، سائفر چور میرے پیچھے کھڑا ہے. یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے، یہ آپ سنیے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. اور جب انہوں نے یہ بیان دیا اس کے بعد سے وہ شخص جن کی جانب ان کا اشارہ تھا، ہمیشہ غور کیجیے گا وزیر اعظم کے پیچھے 3 افراد ہوتے ہیں، تینوں خاص فورس کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں ایک ان کا ملٹری سیکریٹری بھی ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہی الزام کس پہ عائد ہوتا ہے کہ سائفر چور کون ہے، تو سنیے. بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پہ عائد نہیں ہوتی. میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے باجوہ کے ایما پر سائفر چوری کیا. اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں، جو لہرایا تھا وہ سائفر کی پیرا فریزڈ کاپی تھی. عدالت میں 342 کے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اور سیکورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری پروٹوکول پر عائد ہوتی ہے. دیکھیے انہوں نے 3 نام لیے ہیں، 3 عہدوں کا بیان کیا ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی کو دیکھتے ہیں. میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیر اعظم ہاؤس سے مسنگ ہوا. سائفر مسنگ ہونے پر ملٹری سیکریٹری سے کہا جائے کہ انکوائری کی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد موقع تھا جب میں ملٹری سیکریٹری سے ناراض بھی ہوا. میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کے ایما پر سائفر چوری کیا ہے. ملٹری سیکریٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلیو نہیں ملا. عمران خان نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. جنرل باجوہ اور امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونالڈ لو سازش میں شامل تھے. میری حکومت کو گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی. جنرل باجوہ نے ISI چیف جنرل فیض کو تبدیل کیا. یہ جو 3 عہدوں کے نام لیے ہیں کہ سیکورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری پروٹوکول پر عائد ہوتی ہے. تو ان میں سے اس بیان کو دینے کے بعد یہ بیان جو عمران خان نے دیا ہے، عمران خان کو جو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس سزا کے سنانے سے قبل انہوں نے یہ بیان دیا تھا. اور انہوں نے جس 3 عہدوں کی جانب اشارہ کیا ہے، یہ ان میں سے ایک جو اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے تھے اور ان کو 3 دن سے لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور وہ 3 دن سے غائب ہیں، اپنی آفس میں موجود نہیں ہے، کہاں ہے معلوم نہیں. اور ان کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ کوئی بیان نہ دے دے. تو بس یہ تھا کہ سائفر چور کون ہے. اب سائفر چوری کرنے کے لیے کوئی نشئی تو کہیں جاتا نہیں ہے. جیسے کسی گٹر کا ڈھکن چوری ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو نشئی افراد گٹر کے ڈھکن اتار کے لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں. تو جب سائفر چوری ہو گیا ہے تو سائفر چرانے والے بھی اسی طرح کے عہدیدار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ چوروں کی بھی کیا قسمیں ہوتی ہیں اور کہاں کہاں چور پائے جاتے ہیں اور کس کس طرح کے چور پائے جاتے ہیں. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے.